ولیوں کے شہنشاہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہے۔ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی، پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان پر دوسرے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب ہمارے ہاں فضیلت کا معیار اور ہے، اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار اور ہے۔ ہماری نظر میں فضیلت اس کی ہے جس کا رعب زیادہ ہے، ہماری نظروں میں فضیلت اس کی ہے جس کا کاروبار زیادہ ہے، ہماری نظروں میں فضیلت اس کی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، پر رب ذوالجلال کے ہاں فضیلت کے لیے مال معیار نہیں ہے، رب کے ہاں فضیلت اس کی زیادہ ہے جس کو رب نے تقوی زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اب رب کے ہاں جو بندہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر اس کی شان کائنات کا رب اپنے قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں فرمایا انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کی شان کو اللہ اپنے قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے بن جاتے ہیں، میرے دوست بن جاتے ہیں، میرے ولی بن جاتے ہیں، میرے پیارے بن جاتے ہیں، جو عبادت کر کے میرے قریب ہو جاتے ہیں، جنہیں میرے قرب کی دولت مل جاتی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہے۔ جب بندے کے پاس کوئی ایسی چیز ہو تو بندے کو ڈر ہوتا ہے، چیز بڑی قیمتی ہے، کوئی مجھ سے چھین نہ لے، کوئی مجھے مار نہ دے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، لیکن رب فرماتا ہے جس کو میں ولایت دیتا ہوں اسے ڈر نہیں ہوتا، اس کے اندر سے ہر چیز کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے وَلَا يَحْزَنُونَ، ان کی شان یہ ہے فرمایا یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب یحزنون یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے دوست ہیں، جو میرے قریب ہیں، ان کی شان یہ ہے نہ اس دنیا میں پریشان ہوں گے نہ آخرت میں پریشان ہوں گے۔ پتہ چلا جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ اس دنیا میں بھی اس کے غم کو دور کر دیتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی اس کے غم کو دور فرما دے گا۔ اللہ اس دنیا میں بھی ان کی سنتا ہے اور قیامت کے دن بھی رب اپنے ولیوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ اب ایک ولی کی اگر بات کی جائے اس کی شان وراء الورا ہے تو ذرا تصور کرو جس محبوب سبحانی کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ صرف ولی نہیں بلکہ رب نے انہیں ولیوں کی شہنشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم کو رب نے ولیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں جس کی گردن پر میرا قدم نہ لگے وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ پتہ چلا غوث اعظم صرف ولی نہیں بلکہ ولی بننے کے لیے جس کی مہر کا ہونا ضروری ہے وہ غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کس پہلو پر بات کریں؟ علم، عمل، زہد، تقوی، اور آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزاری
غوث اعظم نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی عبادت کے اندر بسر کیا ہے، اور پھر رب نے شانیں کے عطا فرمائی، مقام کے عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو جان کے بارے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ جمع ہوئے نماز استسقاء کو ادا کریں، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا فلاں جو مائی صاحبہ ہیں جب وہ دعا کرتی ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب لوگ جمع ہوئے نماز پڑھ کر دعا مانگ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو جان کے دروازے پر گئے۔ انہوں نے کہا کدھر آئے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا ہم نے بھی مانگی ہے پر ہماری دعا ابھی قبول نہیں ہوئی، آپ اللہ سے دعا مانگے، آپ کی دعا اللہ جلدی قبول فرما لے گا۔ پتہ چلا ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا سنتا رب ہے، مانتا رب ہے، دیوتا رب ہے، لیکن رب اپنے نیک لوگوں کے صدقے جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو جان، آپ کو جب دعا کے لیے کہا گیا، آپ نے جھاڑو دی، جھاڑو دینے کے بعد اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ تو بارش کو نازل فرما۔ لوگ ابھی گھروں میں واپس نہیں پہنچے تھے، اللہ نے فوراً بارش کو نازل فرما دیا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اور آپ کے خاندان کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، اللہ نے انہیں بڑا کمال دیا ہوتا ہے، چاہے تو بارش نہ ہو، لوگ مانگتے رہیں، لیکن جب یہ مانگتے ہیں اللہ فوراً دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب بارش ہو رہی ہو یہ دعا مانگے اے اللہ بارش رک جائے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ پھر بھی ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واز فرما رہے ہیں، اور آپ کے واز کا انداز یہ تھا 100 200 1000 کی بات نہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ بیٹھ کر سنتے تھے، آپ واز فرماتے تھے۔ اس وقت اتنی جدید سہولیات تو تھی نہیں، سپیکر تو موجود نہیں تھا، کہتے اللہ نے غوث اعظم کی آواز میں اتنی لچک، اتنی کشش اور اتنی تاثیر رکھی تھی، جس طرح پہلے بندے تک آواز پہنچتی اسی طرح آخری بندے تک آپ کی آواز پہنچتی تھی۔ اور جب غوث اعظم واز فرماتے تو لوگوں پر بھجن طاری ہو جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم واز فرماتے، غیر مسلم بھی آ کر سنتے، جب آپ کا واز سنتے تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے ہیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے پیر تو تھے نہیں کہ لوگوں کو جمع کیا اور پیسے بٹورے اور لوگ گھروں میں واپس چلے گئے، بلکہ حضور غوث اعظم یہ رب کا وہ ولی تھا، جب نگاہ ڈالتا تھا تو لوگوں کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ غوث اعظم واز فرما رہے، اس وقت اتنی جدید سہولیات تھی نہیں کہ بڑے بڑے مکانات اور محلات بنے ہوں اور بڑی بڑی مساجد مدارس ہوں۔ آپ جب واز فرما رہے لوگ بہت زیادہ جمع تھے، بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے کپڑے گیلے ہو گئے، ہم کدھر جائیں؟ کچھ لوگ دائیں بائیں ہونے جب شروع ہوئے، غوث اعظم نے آسمان کی طرف اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میں نے ان کو جمع کیا ہے، اور میں نے جمع اپنے لیے نہیں کیا، تیرے دین کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ اگر یہ تیرے دین کے لیے آئے ہیں تو بارش کو روک دے۔ ادھر غوث اعظم نے دعا فرمائی، اللہ نے فوراً آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب کہتے ہیں وہ جس جگہ پر واز فرما رہے تھے ان کے مدرسے کے قریب جو جگہ تھی وہاں پر بارش رک گئی، باقی سارے بغداد میں اسی طرح بارش ہو رہی تھی۔ پتہ چلا جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے
اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، رب کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے اور رب کے قرب کی دولت کو پا لیتا ہے، مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، بندہ زبان سے بات نکالتا ہے، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھ کر بغداد میں پتہ چلا ایک اللہ کا ولی ہے، ایک اللہ کا دوست ہے، اللہ نے اس کو علم بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس کو عمل بھی عطا فرمایا ہے، بات مشہور ہو گئی کہ عالم تو بڑے دیکھے تھے پر یہ جو بندہ ہے اس کو رب نے علم بھی عطا فرمایا ہے، رب نے اس کو نگاہ بھی عطا فرمائی ہے۔ اب لوگوں نے کہا ہم چل کر غوث اعظم کا امتحان لیتے ہیں۔ جب بھی کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے تو لوگ آ کر امتحان لینے کی کوشش کرتے کہ ہم جا کر امتحان لیں بندہ کتنا قابل ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہوا، 100 فقہا جنہیں مختلف علوم پر دسترس تھی، کوئی فارسی کا ماہر، کوئی عربی کا ماہر، کوئی منطق کا ماہر، کوئی نحو کا ماہر، کوئی فلسفے کا ماہر، کوئی فقہ کا ماہر، کوئی تفسیر کا ماہر، کوئی حدیث کا ماہر، 100 فقہا مختلف علوم پر مہارت رکھنے والے جمع ہوئے، سوال تیار کیے، جواب تیار کیے اور جا کر کہنے لگے آج ہم امتحان لیتے ہیں جن کا اتنا نام سنا ہے کیا واقعی ان کے پاس علم ہے؟ اب ذرا اندازہ لگاؤ، جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو رب عزت دیتا ہے وہ عزت خریدتے نہیں پیسے کے ساتھ، بلکہ یہ وہ عزت ہوتی ہے جو رب خود انہیں عطا فرماتا ہے۔ اب وہ جمع ہو کر آئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، نظریں نیچے جھکائی ہوئی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ آئے امتحان لینے کے لیے، جب وہ سامنے بیٹھے اب لوگ بھی جمع ہو کے دیکھتے ہیں غوث اعظم کا امتحان یہ کیسے لیتے، پر جو اللہ والوں کا امتحان لینے آتا ہے وہ امتحان لے نہیں سکتا، اللہ اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ جب وہ سارے وہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں نیچے رکھی ہوئی ہیں، جب آپ نے نظر کو اٹھایا ان پر نظریں دوڑائی، وہ سارے جو آئے تھے سوال یاد کر کے، جواب یاد کر کے امتحان لینے آئے تھے، اب ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حضور غوث اعظم کے قدموں میں آ کر گر پڑے۔ جب غوث اعظم کے قدموں میں آ کر گر پڑے، آپ نے فرمایا تم تو امتحان لینے آئے تھے، کہا امتحان لینے آئے تھے پر ادھر امتحان ہمیں دینا پڑ گیا ہے، کہا پھر کسی عام کے پاس نہیں آئے، یہ جس کے پاس آئے ہو رب نے اسے مقام ولایت پر فائز فرمایا ہوا ہے۔ اب حضور غوث اعظم نے جب ان کی کیفیت دیکھی، اللہ والے پھر بدلے نہیں لیتے، اللہ والوں نے یہ نہیں کہا میں کچھ نہیں بتاتا، میں کچھ نہیں کرتا۔ جب حضور غوث اعظم نے ان کی کیفیت دیکھی، آپ نے ایک ایک کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اٹھاتے کے سینے کے ساتھ لگاتے گئے، آپ نے پھر 100 بندوں میں سے ہر ایک کو سینے کے ساتھ لگایا، کہا تم یہ سوال لے کر آئے تھے اور تمہارے سوال کا یہ جواب ہے۔ حیران ہو کے کہنے لگے ہم تو سوال لائے تھے جواب پوچھیں گے، ہمارے پر کیفیت ایسی طاری ہوئی، ہمارا سارا علم سلب ہو گیا، ہم سوال بھی بھول گئے جواب بھی بھول گئے، لیکن رب نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے، آپ کو ہمارے سوال کا بھی پتہ چل گیا، ہمارے جواب کا بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ شان رب ذوالجلال نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے، اسی لیے کہتے ہیں غوث اعظم عام نہیں بلکہ غوث اعظم کو رب نے سارے ولیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہو رہا تھا، وہاں پر 2 بندے، ایک مسلمان تھا ایک عیسائی تھا، آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میرا نبی افضل ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نبی افضل ہے۔
عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اور جو مسلمان تھا وہ کہتا ہے امام الانبیاء افضل ہیں۔ حضور غوث اعظم وہاں سے گزرے، آپ نے جب دیکھا دونوں بحث کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میرا نبی افضل، دوسرا کہتا ہے میرا نبی افضل۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا بھائی بحث کس چیز میں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، مسلمان کہنے لگا یہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرا نبی افضل، میں کہتا ہوں میرا نبی افضل۔ حضور غوث اعظم نے عیسائی کو فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ کمال دیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی کی یہ بات سنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے افضل ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ وہ رب نے شان ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے، میں نبی نہیں نبی کا غلام ہوں۔ آ تو میرے ساتھ چل قبرستان میں، قبر کا تم نے چڑھاؤ کرنا ہے، جس قبر پر تو جا کر ہاتھ لگائے گا میں وہاں پر دعا کروں گا، اللہ مردے کو زندہ فرما دے گا۔ اب غوث اعظم اس کو ساتھ لے کر گئے، عیسائی ساتھ جا رہا ہے، اندر سے کہہ رہا ہے یہ کیسی باتیں ہیں، کوئی مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یہ معجزہ تو رب نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اب وہ عیسائی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، غوث اعظم آگے آگے جا رہے ہیں۔ اس نے بڑی پرانی قبر پر جا کر ہاتھ رکھا، کہنے لگا اگر یہ مردہ زندہ ہو گیا تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ آپ نے کہا میں نے اپنا آپ نہیں منوانا، میں نے اپنے نبی کی شان کو منوانا ہے۔ کہا میں یہ نہیں کہتا تم مجھے مانو، اگر یہ مردہ زندہ ہو گیا پھر تم نے اس بات کو ماننا ہے کہ رب نے آمنہ کے لال کو سارے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا وہ عیسائی جب وہاں پر کھڑا ہے، قبر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے غوث اعظم اگر تمہارے اندر کمال ہے اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ آپ نے وہاں پر کہا قم بإذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ نے یہ کہا، قبر شق ہو گئی، وہاں سے مردہ زندہ ہو گیا۔ جب عیسائی نے یہ کیفیت دیکھی کہ غوث اعظم کے کہنے پر مردہ زندہ ہو گیا، آپ کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا میں تو تمہارے نبی کی شان کی باتیں کرتا تھا، میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے، جس رب نے نبی کے غلام کو یہ کمال عطا فرمایا ہے اس رب نے اس نبی کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ اب وہی عیسائی غوث اعظم کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا ہے۔ یہ شان رب ذوالجلال نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، آپ نے جب یہ جملہ فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جس کی گردن پر میرا قدم نہیں وہ ولی نہیں بن سکتا۔ آج دن تک دیکھو ہمارے اہل سنت میں چونکہ ولی حق میں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں جو غوث اعظم کو نہ مانتا ہو، وہ پیر جماعت علی ہوں، وہ پیر میر علی شاہ ہوں، وہ محدث اعظم پاکستان ہوں، وہ حافظ الحدیث ہوں، جو بھی ولی ہے وہ حضور غوث اعظم کو مانتا ہے۔ اور جب آپ کا یہ فرمان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سنا، جب آپ نے سنا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا، آپ پکار اٹھے، کہنے لگے غوث اعظم صرف گردن پر نہیں میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر جیسے اللہ کے ولی پکار اٹھے، کہنے لگے غوث اعظم میں نہیں کہتا صرف گردن پر، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اور پھر حضور غوث اعظم فرماتے لوگوں اگر کوئی بندہ وہ کسی پیر کا مرید نہیں میرے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، اویسیہ ہو، نظامیہ ہو، نشائیہ ہو، جلالیہ ہو، سجالیہ ہو،
جو بھی سلسلہ ہے، لوگ اپنے اپنے سلسلے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جو بھی سلسلہ ہے، بس ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ان سب کا مرکز جا کر بغداد شریف میں ہی ملتا ہے، اور بغداد شریف کا مرکز مدینہ شریف میں ہی جا کر ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو کسی پیر کا مرید نہیں، وہ چاہتا ہے میرے ساتھ عقیدت محبت رکھتا ہے، فرمایا دنیا کے جس کونے میں کھڑا ہو کر مجھے پکارے گا اور ہاتھ بلند کر کے کہے گا غوث اعظم مجھے قبول فرما لو، فرمایا میں اس کو اپنے غلاموں میں قبول فرما لوں گا۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ مشکل وقت میں مجھے پکارے گا، اب اس کا کوئی بندہ ہرگز یہ مطلب نہ لے جی وہ غوث پاک کیسے مدد کر سکتے ہیں، مدد تو اللہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اصل مددگار اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو ادھار کی ضرورت پڑے تو کسی کے پاس جا کر کہو گے میری مدد کرو، اب مدد کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے ذریعے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مشکل وقت میں مجھے پکارے غوث اعظم میری مدد کرو، فرمایا میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی مدد بھی فرماتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرے، دعا اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، فرمایا وہ اللہ سے میرا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہے، یا اللہ غوث اعظم کے صدقے دعا قبول فرما، غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ میرے صدقے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ فیض ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ کرم ہم پر شامل حال فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔